محسوس ہو رہا ہے اس عظیم آزادی مارچ میں پاکستان پیپلز پارٹی کا نمائندگی کرتے ہوئے میں آپ سب سیاسی کارکن کی جو جدوجہد ہے، جو محنت ہے، جس بہادری کے ساتھ آپ کا قافلہ کراچی سے نکلا اور اس ملک کے کونے کونے، اس ملک کے چھوٹے اور بڑے گاؤں میں، شہروں سے گزرتے ہوئے اسلام آباد پہنچ چکا ہے۔ آپ نے مل کے ایک متفقہ پیغام پہنچا دیا ہے وزیر اعظم گھر تک اور بڑی گالا تک کہ اس ملک کے عوام، اس ملک کے بہادر اور غیرت مند عوام آج بھی کسی کٹپٹلی کے سامنے اپنا سر جھکانے کو تیار نہیں ہے۔ اس ملک کے عوام آج بھی کسی سلیکٹڈ وزیر اعظم کو ماننے کو تیار نہیں ہے، اور اس ملک کے عوام نہ کسی سلیکٹڈ کو مانتے ہیں، نہ کسی کٹپٹلی کو مانتے ہیں، اور نہ ہی کسی عورت کے سامنے سر جھکانے کو تیار ہے، نہ ہی کسی سلیکٹر کے سامنے اپنا سر جھکانے کے لیے تیار ہے۔ اس ملک کے عوام صرف اور صرف جمہوریت چاہتی ہے، آزادی چاہتی ہے، ان کٹپٹلیوں سے، ان سلیکٹر سے، ان سلیکٹڈ سے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا نمائندگی کر رہا ہوں۔ پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے 1970s میں قائم کیا تھا، اور ہمیں 4 اصول دیے تھے کہ اسلام ہمارا دین ہے، مساوات ہمارا معیشت ہے، جمہوریت ہمارا سیاست ہے، اور طاقت کا سرچشمہ عوام ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی قائد عوام نے انہیں اصولوں پر کام کرتے ہوئے اس ملک میں ساری سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر ایک متفقہ 1973 کا اسلامی وفاقی جمہوری آئین پہلی بار اس ملک میں ہم سب نے، ساری جماعتوں نے اس آئین کو تسلیم کیا تھا، مگر جو ملک چاہتے ہیں کہ اس ملک میں طاقت کا چشمہ عوام نہ ہو، جو طاقتیں چاہتے ہیں
سال کے للکاری شہادت قبول کی مگر کسی عامر کے سامنے اپنی سر نہیں جھکائی. آج پاکستان پیپلز پارٹی کی تیسری نسل اپنا سیاست شروع کر رہا ہے اور اس وقت ہم شروع کر رہے ہیں جب اس ملک میں وہ جمہوریت جس کے لیے اپنی جماعت کی قیادت نے ساری سیاسی اور جمہوری جماعتوں نے جدوجہد دی قربانی دی شہادتیں قبول کی اسی جمہوریت پہ اسی جمہوری نظام پہ حملے ہو رہے ہیں اسی جمہوریت پہ حملے ہو رہے ہیں. آپ کے ہم سب کے جمہوری حقوق چھینے جا رہے ہیں. الیکشنز میں سلیکشنز ہوتے ہیں دھاندلی کروایا جاتا ہے. آپ کے پولنگ ایجنٹس کو پولنگ اسٹیشن سے باہر بھیجا جاتا ہے. RPS سسٹم کو فیل کروایا جاتا ہے. دھاندلی کی جاتی ہے اور اس دھاندلی کے نتیجے میں ایک نالائق نااہل کٹپٹلی کو سلیکٹ کر کے اس ملک کا وزیر اعظم بنا دیا جاتا ہے اور وہ کٹپٹلی اس ملک کی جمہوریت پہ اس ملک کی مفاد پہ اس ملک کی معیشت پہ حملہ کرتے آ رہا ہے. اور 1 سال کے بعد اس کٹپٹلی حکومت کا کردار آپ کے سامنے ہے. کٹپٹلی حکومتیں سلیکٹڈ حکومتیں ہمیشہ عوام کے خیال نہیں رکھتے ہیں. کٹپٹلی حکومتیں آپ کی ووٹ کی وجہ سے نہیں آتے ہیں. آپ کی ووٹ کی وجہ سے اقتدار میں نہیں آتے ہیں. وہ کسی اور کی سازش کی وجہ سے کسی اور کی کوشش کی وجہ سے اقتدار میں آتے ہیں. تو جب اقتدار میں آتے ہیں تو برا وقت وہ ہی کو خوش رکھتے ہیں انہیں سلیکٹرز کو خوش رکھتے ہیں اور عوام پر بوجھ ڈالتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے جب سے عمران کی حکومت آیا ہے یہ سلیکٹڈ حکومت آیا ہے آپ کا اس پورے ملک کے عوام کا معاشی قتل کیا جا رہا ہے. ٹیکسز کا طوفان کرا کر کے مہنگائی کی سونامی کی وجہ سے عام آدمی کا معاشی قتل کیا جا رہا ہے. کسانوں کا سبسڈیز چھین کر کسانوں کا معاشی قتل ہو رہا ہے. کسانوں کا معاشی قتل ہو رہا ہے. ٹیکسز کی وجہ سے چھوٹے تاجروں کا معاشی قتل ہو رہا ہے. ہر طبقہ سے تعلق رکھنے والے پینشنز میں اضافہ نہ کر کے بزرگوں کا معاشی قتل ہو رہا ہے. اس ملک کے سارے سیاسی جماعتوں نے مل کر اس پیغام اسلام آباد کو اور وزیر اعظم کو پہنچایا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ سلیکٹڈ کو جانا پڑے گا. وزیر اعظم کو جانا پڑے گا. ہر پاکستانی کا نعرہ ہے. سندھ کا نعرہ ہے. بلوچستان کا نعرہ ہے. پنجاب کا نعرہ ہے.
और वली साहब को, नून लीग के नवाज शरीफ साहब को, सारे के सारे सियासी कारकुनों का मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। इंशाअल्लाह ताला आपकी जिद्दोजहद कामयाब होगा और सिलेक्टेड वज़ीर आज़म को घर जाना पड़ेगा। इस्लामाबाद में आज़ादी मार्च के शुरका से बिलावल भुट्टो खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पूरा पाकिस्तान आज नाअहल हुकूमत के खिलाफ इकट्ठा है। अवाम कठपुतली हुकूमत के आगे सर झुकाने को तैयार नहीं, अवाम आज़ादी चाहती है। मजीद कहा कि पीपल्स पार्टी वो जमात है जिसने जमहूरियत की बुनियाद रखी।